شان علی پوچھنی ہے تو ہم سے پوچھو. ہم چھپا چھپا کے مولا علی کی شانیں نہیں بیان کرتے. اوے رب دا شیر تے دیاں شانہ بندہ چھپا چھڑے. یہ ہمارا تقیہ یہ ہے، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. اس کے ساتھ ہم ٹیک لگاتے. سمجھ گئے آپ؟ سمجھ جانا چاہیے. یہ اس کو ہم ٹیک لگائی ہوئی ہے اس کے ساتھ. یہ تقیہ کا معنی چھپانا ہوتا ہے. تو ہم مولا علی کی شانوں کو شیر خدا مان کر چھپاتے نہیں ہیں. ہم ایک جملہ عرض کرنا چاہتے ہیں، لاؤ صحیح کائنات میں اہل سنت کے علاوہ کوئی ایسا جو مولا علی کی یہ شان بیان کرتا ہو. میں اپنی بات نہیں، اہل سنت کی میں بات کر رہا ہوں. ہمیں مولا علی کی شانیں سمجھائی ہے امام احمد رضا بریلوی نے. جس مٹی پر میرے اور آپ کے آقا و مولا کے قدم آ جائیں اور پھر ان قدموں کے ساتھ جو نالین لگ جائیں، ان نالین سے جو مٹی لگتی ہے اللہ اس کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے. تو کیا شان ہوگی پھر مولا علی کی جب سرکار نے سامنے بٹھا کر کہا علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی. نعرہ حیدری. مت کوئی سمجھے کہ میرا سٹیٹس ہے وہ. ہمارا سٹیٹس، میرا سٹیٹس کیا ہے؟ حیدریم مستم قلندرم بندہ مرتضی علی ہستم. نعرہ حیدری. اور پھر اس علی کی کیا شان ہے جناب جس کو رسول اللہ نے سامنے بٹھا کر کہا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. یہ سوکھا مانا ہے. علی فرمایا گل مکا چڑھیے تو ساڈا اسی تیرے. گل ختم ہو گئی. کہتے ہم حیدر حیدر کرتے ہیں. میں کہا پتر تو بھی آ میدان چسی بھی آیا. آج حیدر حیدر ساڑی مسجد چو بھی آواز آئے گی تیریاں 7 نسلیں آ جاون اتنا زور نہیں لا سکتی ہیں جنہ زور مشکل والے لا کے دس سکتے ہیں. توجہ ایک منٹ توجہ میں ادھر آ رہا ہوں. حیدر حیدر ہم نے کرنا ہے. یہ کیا 50 بندے سامنے بٹھا کے نہ کوئی گال قرآن تھے نہ کوئی حدیث تھے نہ کوئی بس یہ حیدر حیدر کرو تو تاکہ ہمارے ویوز بڑھ جائیں. نہیں، میں آپ کو دلیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں. مولا علی کون ہے جی؟ شیر سارے بولو. کیوں؟ میں عالم نہیں ہوں مگر مجھے دنیا اور آپ نے مجبوراً علماء کی سب میں داخل کر دیا ہوا ہے. اور فرمایا جس وقت میرے صحابہ دے خلاف گل ہوئے جڑا عالم نہ بولے وہ دیتے رب دی لعنت ہوئی. اور عربی میں شیر کے لیے تقریباً 600 سے زائد نام ہیں. ہم حیدر حیدر کرتے ہیں مگر ہمارے پاس دلائل ہیں. اسی پنگی چرسی نہیں ہے جناب، نقش بندی ہیں ہم. 600 سے زائد نام ہے صرف شیر کے لیے جی. جس طرح کی اس کی کیفیت ہوگی اس طرح اس کا نام بھی بدل جائے گا. انسان ہی کوئی ہے مگر کدی بچہ ہوتا ہے کدی پھر بڑا ہو جاتا ہے پھر کدی چاچا تے کدی ابا تے کدی دادا کی کیفیات کے اعتبار سے نا. شیر کی کیفیات کے اعتبار سے اس کے نام ہے جی. جب بالکل نارمل کنڈیشن میں ہو تو اس کو اسد کہتے ہیں مگر شیر سے مراد وہ نہیں ہے جو چڑیا گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ تو بیچارہ مظلوم ہے جی. آؤ تے پڑھیا گیا ہے بلکہ پڑھیا گیا ہے. وہ شیر وہ نہیں ہوتا جی. شیر وہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. نارمل کیفیت میں وہ اپنی کچھار میں بیٹھا ہو تو اس کو اسد کہتے ہیں. اور اگر نیت کر لے شکار پہ جانے کی، کچھار سے باہر آئے نیت کر کے اچھی سی نیتوں کے ساتھ کچھار سے جب باہر آئے تو پھر اس کو زرغام کہتے ہیں. اور پھر جب چہل قدمی کرے، پلاننگ کر رہا ہو کہ شکار کرنا ہے، چہل قدمی کر رہا ہو کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر اس کو زیغم کہتے ہیں. کچھار میں ہو تو اسد، کچھار سے باہر آ جائے تو زرغام، اور چہل قدمی کرے تو زیغم، اور جب شکار کی طرف نظریں جما لے، شکار کی طرف نظریں جما لے تو غضنفر کہتے ہیں اس کو. اور جب شکار کو دبوچ لے تو پھر اسے حمزہ کہتے ہیں.
اور جب شکار کو دبوچ کر اس کا سانس روک لینا، توجہ رکھیے گا، ہماری محبتیں علم کے سائے میں ہیں، عشق کے سائے میں ہیں۔ اس جملے پر بڑی کسی کی مجھے داد نہیں چاہیے، بس توجہ چاہیے مجھے، شروع سے عرض کر رہا ہوں۔ کچھار کے اندر ہو تو اسد، باہر آئے تو زرغام، چہل قدمی کرے تو زیغم، شکار کی طرف نظریں جما لے تو غضنفر، شکار کو دبوچ لے تو حمزہ، لیکن جب شکار کا سانس بند کر لے تو عباس۔ عباس۔ اور جب شکار کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دے تو حیدر 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 حیدر۔ زور اور زور لگا۔ لو جی دلیل کے ساتھ حیدر حیدر آتا۔ جو مولوی پنڈی میں بیٹھ کر بکواس کرتا اس تک آواز پہنچے، نعرہ حیدری۔ اتنی بات ہوتی ہے۔ باقی یہ زیادہ سے زیادہ ان کے تعلقات بڑے ہیں، کہتے ہیں تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں کہا بچے میرے چھوٹے ہی ہیں، مالک میرے بڑے تگڑے ہیں۔ تو مالکن دی گال کر، بچوں دی گال نہ کر۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا۔ ہم مولا علی کو داماد رسول بھی مانتے ہیں، مگر جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہم مولا علی کو داماد رسول بھی مانتے ہیں، لیکن مولا علی کے گھر میں حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے اور عثمان غنی کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں ہیں۔ گل کرنی تو سیدھے وائی نال کرنا۔ ساڈا کا پیچھا مت ویکھ تو، کہتے چھوٹا جا کیوں بولتا ہے؟ میں نے کہا دلیل سے جواب دو نا، ویسے بک بک کیوں کرتے ہو؟ دلیل سے جواب دو نا۔ عثمان غنی کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں ہیں، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ہم مولا علی کو خلیفہ بھی مانتے ہیں، مگر اس نسبت سے مانتے ہیں اور اس ترتیب سے مانتے ہیں جو ترتیب حضرت غوث پاک دے کر گئے۔ بس وہ یہ ہے، فرمایا ابو بکر دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر تے علی دا چوتھا نمبر۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مولا یہ نہ بتائیں گے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے تو مولا علی کی شان ہی کوئی نہیں ہے، تو کعبے میں تو پھر حضور بھی نہیں پیدا ہوئے، کعبے میں تو مخدوم کائنات بھی نہیں پیدا ہوئی، کعبے میں تو پھر اور کوئی بھی نہیں پیدا ہوا، تو کیا ان کی شانیں نہیں ہیں؟ مولا علی کو جتنی شانیں ملی ہیں وہ رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے ملی، بلکہ کعبہ تو رہا کعبہ، کعبے کو بھی نسبت ملی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملی۔ یہاں تو 360 اور 365 بت لٹکے ہوتے تھے، بلکہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو کعبہ وجد کر رہا تھا۔ آپ کے دادا جان نے پوچھا تینوں کی ہو گیا؟ کہنے لگا حضور رب دا شکر ادا کر رہے ہیں، سارے انہوں میں پاک کرتا سا، ہن مینوں پاک کرنے والا۔ ایک مسئلہ اور ہے جی، آج کل عمرے کے ٹکٹ دے دیے جاتے ہیں لوگوں کو بلا کر جی، غدیر خم پر حضور علیہ السلام نے ایک بشارت دی تھی جناب،
مولا علی کو بشارت کیا تھی جی؟ فرمایا من کنت مولا، میرے نبی نے بولا من کنت مولا، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا، مولا کا معنی مددگار۔ ہمارے امام نے کتاب لکھی ہے، 6 امام ہیں جنہوں نے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ لکھی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہیں جنہوں نے، امام نسائی ہیں، اور آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب کے فضائل اور خصائص پر کتاب لکھی ہے، پوری دنیا میں اس کا جواب نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ کتاب لکھنے کے بعد جس دن آپ نے ممبر شریف پر پڑھ کر یہ سنائی تو لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میری وصیت یہ ہے کہ مجھے صفا مروہ کے درمیان دفنا دیا جائے۔ آپ کو صفا اور مروہ کے درمیان آپ کا مزار ہے، زمین کے اندر ہے جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچ بولتے ہیں نا جی۔ مولا علی کی شان میں جتنی روایتیں ہیں ان کے راوی صدیق اکبر ہیں۔ یہ دیکھ لیں جی، تاریخ مدینہ، تاریخ کی معتبر کتاب 571 ہجری میں امام نے، آپ کا وصال ہے جی، امام الحافظ ابو القاسم علی بن حسن نے یہ کتاب لکھی۔ علی بن حسن، علی بن حسن نام دیکھ لیں جی ہمارے بزرگوں کے کیسے ہیں جی۔ ایک روایت اس پر، اس نے اتفاق جی، آپ کی قسمت وہی روایت سامنے۔ اس کی جلد نمبر ہے جی 23۔ آندہ جاندہ کچھ نہیں تے گلاں خالی کر دینا، ادھر دیا ادھر پڑھ کے، کتاب پڑھ کے گل کرنا چاہیے، سم دکھا کر بات کریں نا، پھر تے گل بھی بن دیا میں کلپ بنا دے این جاؤ نا پترو۔ حضرت امام تاریخ صاحب تاریخ دمشق نے صفحہ نمبر 459 پر اور جلد نمبر 23 پر 3 اور 2 5 ہیں جی جی، فرماتے ہیں، راوی کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قلت لأبی، میں نے اپنے ابا جان سے مسئلہ عرض کیا، ایک سوال پوچھا ابو جی صدیق اکبر سے، انی اراک تطیل النظر الی علی بن ابی طالب، ابا جی مسئلہ تے دسو، میں جدوں ویکھدی ہاں تسی حضرت علی نو انج ویکھ رہے ہو۔ روایت چھپا دیتے نا، گھر کی بات تھی، نہ بتاتے کسی کو، اپنے گھر کی بات تھی۔ صدیق ہوئے تو چھپا دوے، صدیقہ ہوئے تو گل چھپا دوے۔ ابا جی میں ویکھیا جدوں میں تانوں ویکھ رہی ہوں تسی مولا علی نو ویکھ رہے ہوندے ہو، تے آپ کہہ دیتے میرے پاس ایک حدیث ہے لیکن تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے، ہم بس میں نے عمل کر لیا، تم نے بھی کر لیا، ہم اور کسی کو نہیں بتائیں گے۔ فرمایا یا بنیہ، بنیہ تو میں میری تی رانی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت میں نے سنا، حضور جانے جانا سے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے تھے النظر فی وجہ علی عبادت، سرکار کلو میں ایک دن سنیا حضور فرما رہے تھے کہ علی کے چہرے میں دیکھنا، ویسے ترجمہ پہلے یہ ہوتا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا، لیکن یہاں لفظ فی ہے، ان فرمایا علی کے چہرے میں دیکھنے سے رب عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ میں تو عبادت کر رہا ہوں علی کے چہرے میں دیکھنا۔